آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں نیشنل میوزیم آف امیگریشن کا، جو ایلس آئلینڈ کے نام سے بہت فیمس ہے، اور یہ نیم ڈرائیو ہوا ہے سیمیول ایلس کے نیم سے۔ سو ٹوڈے وی ول نو اباؤٹ دا ہسٹری، کس طریقے سے یورپ سے اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اوریجن سے، ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگوں نے 19ویں صدی میں امریکہ میں ہجرت کی اور امریکہ میں رہنے کی خواہش ظاہر کی، اور کس طریقے سے امریکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ انالائز کیا کہ کن لوگوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دی جائے اور کن لوگوں کو ان کے وطن واپسی ڈپورٹ کر دیا جائے۔ سو آج ہم جانیں گے کس طریقے سے سٹیزن شپ پرووائڈ کی گئی ڈفرینٹ امیگرینٹس کو جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے اور امریکہ میں جو ہے وہ سیٹل ہوئے، یہاں رہے، اور امریکن گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ پناہ دی اور ان کو اپرچونیٹیز دیں اپنی زندگی بنانے کے لیے اور فیوچر بنانے کے لیے۔ 1800 کی دہائی میں بڑھتی ہوئی انسٹیبلٹی اور اکنومیکل انسٹیبلٹی جو پوری دنیا میں بہت زیادہ پیک پر تھی، جس میں بدحالی، مذہبی ظلم و ستم اور اس کے علاوہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ کی جاتی تھی۔ سو اس ٹائم پر یورپ بہت جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں سر فہرست پر تھا۔ ہیومن رائٹس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا تھا اور وائلیٹ کیا جاتا تھا، جبکہ امریکہ کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن کو بہت زیادہ ڈس ایگری کیا جاتا تھا اور سیاسی پناہ گزینوں کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ although this pictures shows a lot of historical events which happened that time, and we can see a lot of kids in the pictures, a lot of women, a lot of immigrants which came to the United States. This is a war, and کافی جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امیگرینٹ یہاں یو ایس میں آئے تھے اور ان کے پاس they didn't have papers, they didn't have the identity, but US government, they gave them the identity, and these are the kids, and when they came to America تو ان کو جو ہے after that they get the education and all human rights. تو یہاں پر کافی لوگ جو ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے آئے تھے، لائک چائنا، اٹلی اور ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے لوگ یہاں پر مائگریٹ کر کر آئے تھے، وہ بہت ہی پورسٹ ایریاز میں رہا کرتے تھے۔ دین they were allowed to speak their own native languages, and they take maximum information regarding their rights. So اس آئلینڈ کے اندر، ایلس آئلینڈ کے اندر ڈفرینٹ طرح کے اسٹیشنس کو، جو کہ یہ اسٹیشنس جو ہے مصنوعی اسٹیشنس ہیں، بٹ اسٹل دے گیو اے لاٹ آف انفارمیشن، کس طریقے سے امیگرینٹ یہاں پر آئے تھے، کس طریقے سے ان کو ڈیٹین کیا جاتا تھا، کس طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، کس طریقے سے اس کی ٹیسٹیمونیلز ان سے لیے جاتے تھے، ٹیسٹیفائی کیا جاتا تھا کہ آیا کہ جو شخص ہمارے ملک میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ امریکہ میں داخل ہو رہا ہے، وہ واقعی سیاسی پناہ کے لیے یا ہیومن رائٹ وائلیشن
کے لیے وہ ہمارے ملک میں درخواست کر رہا ہے تو وہ اس چیز کا ڈیزرونگ ہے بھی یا نہیں. بہت سے لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا جاتا تھا when they get to know that the person is not fine, جھوٹ بول رہا ہے یا من گڑت کہانی بنا رہا ہے، تو اس وقت اس شخص کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا جس بھی ملک سے وہ مائگریٹ کر کے آتا تھا. بہت سارے لوگوں کی اموات بھی ہوئی تھی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکریننگ ہوتی تھی انفیکشس ڈیزیز کے حوالے سے. لائک وی ہیو سین اے لاٹ آف کنٹیجیس ڈیزیزز وچ اسپریڈ فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹریز، جس کو ہم کہتے تھے کہ جس طرح ہم نے کووڈ کے دور میں بھی دیکھا کہ بہت سے ملکوں نے اپنی امیگریشن کو، اپنے جو ہے وہ بحری سفر کو اور ہوائی سفر کو بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیا تھا تاکہ ایک انفیکشن ایک کنٹری سے دوسری کنٹری منتقل نہ ہو سکے یا وہاں پر اسپریڈ نہ ہو سکے. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی کافی ڈیپ اسکریننگ ہوتی تھی اور دیکھا جاتا تھا کہ سائیکولوجیکلی اینڈ اس کے علاوہ کلینکلی if the person is okay, good for the country, not harmful for the other immigrants or not harmful for the local citizen, تو ان کو پھر ملک میں داخلہ دیا جاتا تھا. امریکہ کا جو سائن ہے وہ فریڈم آف لبرٹی ہے، دا اسٹیچو آف لبرٹی. لائک ایوری ون ہیز رائٹ ٹو اسپیچ، ایوری ون ہیز رائٹ آف فریڈم اینڈ وی کین سی کس طریقے سے جو ہے وہ خواتین کو یہاں پر امپاور کیا جاتا ہے. خواتین کے لیے امریکہ از دا بیسٹ کنٹری. بہت زیادہ رائٹس ہیں یہاں پہ ویمن رائٹس بہت زیادہ یہاں پر دیکھے گئے ہیں. تو وی ہیو سین کہ جو خواتین بھی یہاں پر مائگریٹ کر کے آئی تھیں اور اگر ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کا وائلنس ہوتا تھا ان کی کنٹری میں یا کسی بھی طریقے سے سائیکالوجیکل ٹارچر، تو ان خواتین کو بھی جو ہے پراپرلی ٹیسٹیمونیلس کے ساتھ ٹیسٹیفائی کر کے ملک میں داخلہ دیا جاتا تھا اور ان کے بھی رائٹس کی پراپر طریقے سے جو ہے وہ حفاظت کی جاتی تھی اور ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جاتا تھا. ہم امیگریشن کورٹس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو ان کے پاس ایک رائٹ ہوتا تھا، دے کین آلسو گو ٹو دا کورٹ. کورٹ سے وہ ڈپورٹیشن روکنے کے لیے اپیل کر سکتے تھے. سو یو ہیو سین دا ایلس آئلینڈ میوزیم in my vlog and I hope that you enjoy my vlog. Thank you very much for watching. نیوز ورلڈ، کیونکہ جاننا سب کا حق ہے.